اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. محترم ناظرین اور سامعین، ہم نے ابتدائی گفتگو میں ایک مقدمہ بیان کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اسلام دین جامع ہے. اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، اور اسلام ایک دین ہے جو ہمیشہ رہنے والا دین ہے، دین جاوید ہے، جس نے قیامت تک رہنا ہے. اور پیغمبر اسلام نے جو دین لایا اور اس دین کے آئین اور اس کا دستور اور اسلام کے قوانین قیامت تک برقرار رہنا ہے. پیغمبر اسلام نے جس دین کو بشر کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے جو دین لایا ہے، اور اس دین کے اندر جو مسلمان داخل ہوں گے اور اس کے لیے مختلف قوانین شریعت کی صورت میں اور ایک آئین، ایک دستور قرآن کی شکل میں جو جاوید معجزہ ہے پیغمبر اسلام کا. اگرچہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، لیکن آپ کا معجزہ قرآن مجید باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اسی قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کے لیے 5 مناصب بیان کیے ہیں. یعنی رسول خدا بیک وقت 5 عہدوں پر فائز تھے. آپ کا پہلا عہدہ وحی الہی کو حاصل کرنا تھا.
آپ پر خداوند عالم کی جانب سے وحی ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک سلسلہ یہ وحی جاری رہا، اور آپ کی رحلت سے کچھ مدت پہلے یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تو تم لوگ جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن تم اور مجھ میں ایک بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں وحی کا مالک ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے تیری طرف وحی نازل کی کتاب سے، اور یہ حق ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے۔ لہٰذا قرآن شاہد ہے رسول کی رسالت، رسول کی نبوت کے شاہد قرآن مجید ہے، اور وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اسلام پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور یہ وحی کا سلسلہ ختم نبوت کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہوا۔ لہٰذا پہلا عہدہ جو پیغمبر اسلام کا تھا وہ وحی کا حصول تھا۔ دوسرا عہدہ پیغمبر اسلام کا قرآن مجید کی روشنی میں یہ تھا کہ آپ وحی الہی کی تبیین اور تفسیر کرتے تھے۔ جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کی تفسیر اور تبیین کی ذمہ داری آپ پر تھی، اور یہ ایک عہدہ ہے جو خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام کو سونپا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ یہ لوگ تفکر کرے اور فکر کرے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی ذمہ داری، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عہد، ایک عہدہ، ایک ذمہ داری تھی کہ آپ جو کچھ آپ پر نازل ہوتے تھے وہ لوگوں تک پہنچائے، اس کی تفسیر اور اس کی تبیین بیان کریں۔ اور جو کچھ پیغمبر اسلام نے تبیین کیا ہے، تفسیر کیا ہے، لوگوں پر واجب ہے جس طرح پیغمبر نے فرمایا ہے اسی طرح اس کو لے لے اور اس پر عمل کرے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جن چیزوں سے رسول نے روکا ہے ان سے رکنا، اور ان سے جو نہیں کی گئی ہے جو چیزیں ان سے دستبردار ہونا، ان کی طرف نہ جانا، ہر امت کی انسان کی ذمہ داری ان پر واجب ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا عہدہ تھا جو پیغمبر اسلام کا تھا، اور جب تک پیغمبر اسلام زندہ رہے ایک اور عہدہ جو خدا کی جانب سے پیغمبر اسلام کی ذمہ داری اور پیغمبر اسلام کا عہدہ تھا، وہ قضاوت کا عہدہ تھا۔ یہ آپ حاکم بھی تھے اور قاضی القضات بھی تھے خدا کی جانب سے، اور قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تم لوگ تنازع کرے، جھگڑا کرے، اختلاف کرے، تو اس اختلافی مسئلے کو، اس جھگڑے کو پیغمبر اسلام کے سامنے اور خدا کے سامنے، پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کریں،
اور جو کچھ پیغمبر اسلام فیصلہ کرے اس کو قبول کرے۔ لہٰذا ایک عہدہ یہ تھا کہ جو اختلافات امت میں لوگوں میں جو اختلافات پیدا ہوتے تھے ان کا فیصلہ کرنا پیغمبر اسلام کی ذمہ داری تھی۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ چوتھا عہدہ جو اہم ہے خدا کی جانب سے پیغمبر اسلام کو سونپا گیا وہ ریاست اور حکومت ہے۔ آپ جس طرح مبین اور مفسر قرآن تھے، جس طرح آپ اختلافی مسائل میں آپ قاضی تھے، اسی طرح آپ حکومت اسلامی کے حاکم بھی تھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اسی عہدے کی طرف اشارہ ہے۔ تمہارا ولی صرف خدا ہے، خدا کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بس خدا ولی ہے، خدا کے رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہے تمہارے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ لہٰذا ایک عہدہ جو خدا کی جانب سے پیغمبر اسلام کی طرف سونپا گیا وہ عہدہ حکومت ہے، حاکم اسلامی ہے۔ پیغمبر اسلام حاکم اسلامی تھے اپنے زمانے میں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب جو تم میں سے جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو خدا کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، رسول کے بعد جو حاکم اسلامی ہے اس کی بھی اطاعت واجب ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حاکم اسلامی تھے اپنے زمانے میں۔ پانچواں عہدہ جو پیغمبر اسلام کے لیے خدا کی جانب سے آیا تھا وہ عہدہ ولایت معنوی، ولایت باطنی یا ولایت تکوینی ہے۔ ولایت معنوی اور باطنی کا مطلب اور اس سے مقصود یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مفسر قرآن ہونے کے علاوہ، اخذ وحی کا جو عہدہ تھا اس کے علاوہ، حاکم اسلامی ہونے کے علاوہ، قاضی ہونے کے علاوہ، آپ لوگوں کے امور کے بھی مالک تھے۔ آپ لوگوں کے جانوں کے بھی مالک تھے۔ لوگوں کے مال، لوگوں کی جان سے زیادہ آپ کو حق حاصل تھا۔ لہٰذا فرماتے ہیں قرآن مجید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے یعنی صاحب تصرف ہے، تصرف کا حق لوگوں کے مال میں، لوگوں کے جان میں، لوگوں کے سب کچھ، ہر جو بھی چیز ہے ان تمام میں خود اس چیز کے صاحب ہے، جو مالک ہے، اس سے بھی زیادہ پیغمبر اسلام زیادہ حقدار ہے اور آپ کو حق حاصل ہے اس میں تصرف کرنے کا۔ اور اسی ولایت معنوی اور ولایت باطنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متعدد آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پس پیغمبر اسلام ولی تھے، حاکم تھے، اور لوگوں کی جان اور مال پر مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل تھا۔ لہٰذا یہ پانچواں عہدہ ہیں جو پیغمبر اسلام کو سونپا گیا۔ یہاں سوال یہ ہے، یہ ایک مقدمہ تھا، ابھی سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد عرض ہوا، وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہوا، ختم ہوا، اور باقی رہ گئی قضاوت، اور اس قرآن مجید کے اگر تفسیر اور تبیین کی ضرورت ہو، یا اس معاشرے میں امت اسلامی کے اندر ایک حاکم کی ضرورت ہے، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی دلیل طلب نہیں کرے گا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ کسی معاشرے میں حاکم نہ ہو، حکومت نہ ہو، تو وہاں پر حرج و مرج لازم آتا ہے۔ لہٰذا عقلی، فطری، طبیعی چیز ہے، ہر معاشرے میں ایک قانون ہونا چاہیے، اور اس قانون کو چلانے والا حاکم ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، اور جسے حکومت اسلامی، اسلام میں، دستور اسلام میں، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اسے امامت اور ولایت کہا جاتا ہے، خلافت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ابھی جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ وحی الہی کا تو سلسلہ ختم ہوا، اسلام جاوید ہے، قانون اسلام کا جو قانون ہے قیامت تک رہنے والا قانون ہے۔ بس اہم سوال یہ ہے، اسلام جو قیامت تک رہنے والا دین ہے، اور اس کے قانون قیامت تک رہنا ہے، اور قرآن معجزہ جاوید ہیں، تو جو عہدے، جو مناسب پیغمبر اسلام کے لیے تھے، وحی کے علاوہ قضاوت، ولایت باطنی، حاکمیت، اس کا عہدیدار پیغمبر کے بعد کون ہے؟ ختم نبوت کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد یہ مناصب کسے ملے ہیں اور کس کو ملنا چاہیے؟ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے رحلت کے بعد اختلاف ہوا۔ ہم یہاں پر حکومت، امامت اور خلافت کے بحث کو سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امور دین میں قرآن کو سمجھنے کے لیے، سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ یہاں پر مسئلہ اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور سنت نبوی کو سمجھنے کے لیے، اور شریعت اسلامی پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کس کی اطاعت ضروری ہے اور کس کی اتباع واجب ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر یہ سوال حل ہو جائے اور اس کا جواب قرآن، سنت اور عقل سے ملے، تو بہت سے اختلافات جو مسلمانوں کے درمیان ہیں وہ خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر عقل کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے پیغمبر اسلام کے بعد امت اسلامی کے لیے دینی امور میں، مسائل شریعت میں دین کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اہل بیت کی طرف رجوع نہ کریں تو اس وقت وہ افراد، وہ اشخاص گمراہی میں، اور وہ گمراہ ہوں گے، ان کی راہ
گمراہی کی راہ ہے، وہ تاریک راہ ہے، وہ راستہ تاریک راستہ ہے۔ لہٰذا ہم عقلی دلیل سے سمجھیں کہ کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک عقلی تقسیم ہے۔ انسان کو ہم 3 صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان 3 صورتوں سے انسان خالی نہیں ہے۔ یا انسان عالم مطلق ہے، یعنی ہر چیز کا علم اسے ہے، یا انسان جاہل مطلق ہے، یعنی کسی چیز کا علم اس کے پاس نہیں ہے، یا انسان میں کچھ علم ہے، کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ ان 3 صورتوں سے کوئی بھی انسان خالی نہیں، عالم مطلق، جاہل مطلق، یا کچھ جانتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں پر عقل کیا کہتی ہے، فطرت کیا کہتی ہے، عرف کیا کہتا ہے، عقلاء عالم کیا کہتے ہیں؟ جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ فطری مسئلہ ہے، عقلی مسئلہ ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے، اس عالم کو جاہل کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ عقل کہتے ہیں جو شخص جاہل ہو اسے عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جاہل کی طرف رجوع کرنا یہ کہ عقلی لحاظ سے قبیح ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور آزر کے بارے میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کفیل تھے، سرپرست تھے، وہاں پر قرآن مجید میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابتی یعنی اے پدر، اے باپ، ابت باپ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد حقیقی باپ نہیں ہے جو تفاسیر میں آیا ہے، یہاں پر مراد ابراہیم کے پالنے والا ہے اور اس کے سرپرست ہے۔ فرمایا کہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی میں عالم ہوں اور آپ عالم نہیں ہیں، لہٰذا فاتبعنی، پس میں عالم ہوں، آپ جاہل ہیں، پس میری اتباع کرو۔ اتباع کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اہدک صراطا سویا، میں راہ راست کی طرف آپ کو ہدایت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم ہے، کہا چون میں عالم ہوں لہٰذا فاتبعنی، میری اتباع کرو اور میری پیروی کرو۔ آزر جاہل تھا، عالم کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہوا۔ پس اس دلیل عقلی اور آیت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ عامی کو، جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو یہاں پر تقلید کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کسی عالم کی، کسی مجتہد کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ یہ آیت بہترین جواب ہے۔ پس اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پس اس آیت سے استفادہ یہ ہوا کہ تقلید واجب ہے، جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ابراہیم عالم تھے اور اس کا جو سرپرست آزر تھا وہ جاہل تھا، لہٰذا حکم اس کی طرف رجوع کریں۔ دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ اعلمیت ہے، یعنی جو رہبر ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، اسے اعلم ہونا چاہیے۔ ابراہیم اعلم تھا اور امام اور رہبر تھا۔ پس یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ اب یہاں سے 3 صورتوں سے پھر خالی نہیں ہے۔ مساوی کو مساوی کی طرف رجوع کرنا، یعنی علم میں دونوں برابر ہیں، پس دو شخص علم میں دونوں برابر ہو تو ایک کو حکم ہو دوسری کی طرف رجوع کرے، تو اس وقت کہیں گے کہ
عالم مساوی دوسرے عالم کی طرف رجوع کرنا یہ ترجیح بلا مرجح ہے. یہاں پر کوئی مرجح ہونے چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کرنے کا. پس مساوی کو مساوی کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں ہے. جاہل عالم کی طرف رجوع کرے تو یہاں پر کیا آئے گا؟ ایک مرجوح ہے، راجح کا مرجوح کی طرف رجوع کرنا یہ عقلاً قبیح ہے. عقل کبھی حکم نہیں دیتی کہ جاہل کی طرف عالم رجوع کرے، یہ بھی عقلی لحاظ سے محال ہے، ناممکن چیز ہے. اور ایک ہے جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ عقلی حکم ہے اور فطری حکم ہے. پس عالم کا جاہل کی طرف رجوع کرنا قبیح، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. اور دوسری آیت جو اس عقلی اور فطری دلیل کی تائید اور مؤید ہیں وہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے. اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو. پس ان دو آیتوں سے عقل کی روشنی میں آج کے اس مطالب کو میں دو جملوں میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے عرض کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے بعد ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے دینی امور میں، قرآن سمجھنے میں، سنت کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پس یہاں پر کہا کہ جو عالم ہے اس کی طرف، عقل کہتی ہے جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں امت اسلامی میں پیغمبر اسلام کے بعد جو سب سے عالم تھے وہ کون تھے؟ وہ اہل بیت تھے. اس پر اتفاق ہے، تمام عالم اسلام کے اتفاق ہے. پیغمبر کے بعد امیر المومنین سے کوئی عالم، کوئی اغزا کوئی نہیں تھا، اہل بیت کرام سے کوئی عالم نہیں تھے. لہٰذا عقل کی روشنی میں پیغمبر اسلام کے بعد اہل بیت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کریں گے قرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی روایت کی روشنی میں بھی اہل بیت کی طرف رجوع کرنا اور اہل بیت کو امور دین میں مرجع قرار دینا ہر ایک پر واجب ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن اور اہل بیت کو سمجھ کر اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.